گیا کہ آج تمہارے لیے بہت بڑا دن ہے، آج تمہارے لیے بڑی آزادی کا دن ہے کہ تمہیں فرعون کے ظلم سے آزادی مل گئی ہے۔ یہ 10 محرم کا دن ہے، لہذا اس کی خوشی میں تم روزہ رکھا کرو۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا۔ بہرحال یہ روزہ چلتا رہا، آتا رہا، امتوں میں چلتا رہا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو تب بھی چلتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو رکھتے رہے، اور اس کی فضیلت میں فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا، اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیے اس طرح کی فضیلت بہت آتی ہیں کہ 1 سال کے اگلے پچھلے گناہ، 1 سال کے آگے کے گناہ، پچھلے گناہ، تو ان میں گناہ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے گناہ، بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، خلاف سنت کام ہو گیا، ننگے سر ایسی الٹے سیدھے کام کر لیے، بیت الخلاء میں چلے گئے، کھانا کھا لیا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیا، یہ سب گناہ صغیرہ ہیں، سنتوں کے خلاف کرنا، تو اس طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان اگر یہ سوچے میں نے زمین دبا رکھی تھی فلاں آدمی کی، اور اسے پتا ہے میں نے زمین دبائی ہے، لہٰذا محرم الحرام کا روزہ رکھ لوں گا، 1 سال کے گناہ معاف، اگلے سال پھر زمین دباؤں گا، پچھلے سال کی جتنی زبائی تھی وہ تو محرم میں نے روزہ رکھ کے صاف کر دی، تو ایسا نہیں چلے گا بھائی، ہے نا؟ ایسا نہیں، یہ والے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اب کسی آدمی نے یہ ہے شراب پی رکھی ہے، لہٰذا 1 سال تک اس نے شراب پی، 1 سال تک جوا کھیلا، 1 سال تک الٹے سیدھے کام کیے، محرم کا روزہ آ گیا کہ پچھلے سال کے تو صاف ہو گئے، اب اگلا سال دیکھتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونے گا، وہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، ان کے لیے توبہ لازم ہے، توبہ کرنی پڑتی ہے، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق دینا پڑتا ہے، اس کا کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کی کوئی جگہ لی ہے، کوئی برتی لے لیا، کوئی حصہ لے لیا ہے، وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے تو اگر آپ یہ بھی کرو نا کہ مسجد میں الٹے لٹک جاؤ، یہ رات کو اپنے گھر میں الٹا لٹکنے کا ایک کمرہ بنا لو کہ اللہ میں نے فلاں کی زمین دبائی تھی، الٹا لٹک کر کے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، تب بھی معافی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے تو جس کا پیسہ دبا رکھا ہے، جس کی زمین دبا رکھی ہے، اس کو دینی پڑے گی، اسی سے معافی ہوگی۔ سمجھ گئے بھائی؟ تو یہ 1 سال کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ 10 محرم کا روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن 10 محرم میں کیونکہ بنی اسرائیل روزہ رکھتے تھے اسی لیے ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ نافرمان قوم ہے، ہم فرما بردار قوم ہیں، کہ روزہ تو ہم بھی رکھیں لیکن اس طرح سے رکھیں کہ ان سے تھوڑا سا کچھ الگ ہو، ان سے کچھ تھوڑا سا الگ ہو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو جیسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو آخرت میں اس کا فیصلہ اسی قوم کے ساتھ میں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، یہ بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں، اور پھر سفر اور ربیع الاول 2-2.5 مہینے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو میں اس 10 کے ساتھ یا تو ایک پہلے کا روزہ رکھا کروں گا، یا پھر 10 کے ساتھ ایک آگے کا روزہ رکھا کروں گا، یعنی 10 کے ساتھ میں ایک 9 کا اور ایک 10، یا ایک 10 اور ایک 11۔ 10 کا تو رکھنا ہے لیکن 10 کے ساتھ میں یا تو 11 کا ملاؤں گا یا 9 کا ملاؤں۔ تو اس لیے مستحب یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، جیسے ہفتے کے دن 10 محرم الحرام بیٹھ رہی ہے، سنیچر کے دن اگلے والے، شاید اگلے والے سنیچر کو بیٹھ رہی ہے، آج 2 ہے، 3 4 5 6 7 8 9 10، سنیچر کے دن، ہفتے کے دن، سیٹرڈے کو جو ہے 10 محرم الحرام بیٹھ رہی ہے۔ اب کوئی آدمی اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ایک جمعہ کا رکھ لے، ایک سنیچر کا رکھ لے، اور اگر جمعہ کا نہیں رکھ رہا تو سنیچر کا اور اتوار کا رکھ لے، سیٹرڈے سنڈے کا رکھ لے۔ یہ اس سال کے لیے ہے 2023 میں، سمجھ گئے بھائی؟ تو اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ تعزیہ نکالنا اور چیزیں بیان کرنا کہ اس مہینے میں 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے اس کو فضیلت ہے، یہ بات غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت رلا دینے والا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پیار سے چوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پیار سے پالا، آپ کے ان نواسے کو 10 محرم الحرام کو شہید کیا گیا۔ بہت دکھ کی بات ہے،
بہت درد کی بات ہے. وہ شہزادے، وہ اسلام کے شہزادے، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کو شہید کیا گیا. یہ دکھ کی بات ہے. لیکن 10 محرم الحرام کو فضیلت اس لیے نہیں ہے کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ اس دن کو فضیلت حاصل ہے. تو جب حضور پہلے بیان فرما رہے ہیں تو حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں اس کو فضیلت ہے. جیسا